السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلینٹ وائس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل نوٹیفیکیشنز کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز کے متعلق تمام اپڈیٹس مل جائیں۔ میرے کالر سے تیری آنکھ کا کاجل نہ گیا، تو بہت دور گیا پھر بھی مکمل نہ گیا۔ یہ کمرہ آسیب زدہ ہے، سب نے منع کیا تھا، پھر واقعی میں آسیب راجن کو نگل گیا، مگر پشپا کماری کون تھی کوئی نہ جان سکا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، موت کی چنگھاڑ۔ یہ منظر تھا بھارت کے صوبے مہاراشٹر کے ایک شہر محلے کا۔ ارے بیٹا، یہ کمرہ کرائے پر مت لینا، یہ آسیب زدہ ہے۔ یہ الفاظ محلے کا ہر فرد راجن کو کئی بار بول چکا تھا۔ جو اس سے براہ راست نہ کہہ پاتا، اس نے اشاروں کنایوں میں یہ بات اس کے کان میں ڈال دی۔ ہوش کے ناخن لو، موت کو آواز مت دو، کہیں اور ٹھکانہ بنا لو، مگر اس ویران اور سنسان کمرے میں مت رہو۔ راجن نے کسی کی بھی نہ سنی اور ہر ایک کو یہی جواب دیا، میں خود بہت بڑا آسیب ہوں، یہاں کا آسیب میرا کیا بگاڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ ان لوگوں کی باتیں انسنی کر دیتا، وہ ان لوگوں کی نادانی پر مسکراتا اور کہتا، آسیب اور بدرو بھلا یہ کیوں مجھے تنگ کریں گے، میں تو پہلے ہی زمانے کا ستایا ہوا ایک مظلوم شخص ہوں۔ ایسا کہتے اور سوچتے ہوئے نوید کی آنکھیں بھیگ جاتیں اور وہ پرانی یادوں میں کھو جاتا، پرانی یادیں جو اس کی زندگی کا سرمایہ تھیں اور جن کے سہارے وہ آج تک زندہ تھا۔ وہ گزرے ہوئے دن کسی قیمت پر واپس نہیں آ سکتے تھے، یہ سوچ کر وہ اپنی ہی نادانیوں پر نادم ہو جاتا، ماضی کا دکھ اس کی آنکھوں میں سمٹ آتا۔ راجن کا شمار ذہین طالب علموں میں ہوتا۔ اسکول اور کالج کی کتابیں پڑھنے کے علاوہ اسے رسائل اور میگزینز پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پشپا پانڈے اس کی پسندیدہ لکھاری تھی، وہ اس کے افسانے اور کہانیاں شوق سے کئی بار پڑھتا اور اس نے رسائل کے ایڈیٹر کی معرفت اسے کئی خطوط لکھے، مگر پشپا نے اس کے کسی خط کا جواب نہ دیا۔ پشپا کے افسانے اور کہانیاں رسائل کی جان ہوتے تھے، اس کا شمار بڑی رائٹرز میں ہونے لگا تھا۔ راجن اس سے ملا نہیں تھا، اسے دیکھا نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کا پرستار تھا۔ بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ وہ اس سے عشق کرنے لگا تھا۔ ایک روز راجن ایک ماہنامے میگزین کے دفتر جا پہنچا اور ایڈیٹر کو بتایا کہ وہ پشپا کا پرستار ہے اور اس سے ملنا چاہتا ہے، اس لیے اسے پشپا کا ایڈریس دیا جائے، مگر ایڈیٹرز نے اسے ایڈریس نہ دیا اور اس سلسلے میں مکمل معذرت کر لی۔ اب ہوا یہ تھا کہ راجن جب واپس لوٹا تو اس کے من میں بھی لکھاری بننے کی خواہش نے جنم لیا تھا۔ راجن نے چند افسانے اور کہانیاں لکھی اور مختلف رسائل کو روانہ کر دیں، مگر کسی نے بھی اس کو لفٹ نہ کرائی تو وہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا اور تمام تر توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی۔ اس نے شہر آ کر ایک کمرہ کرائے پر لیا، یہاں بھی اسے چین نہ مل رہا تھا، وہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بن گیا۔ کچھ لوگوں نے بہت ہی سنجیدگی سے اسے کمرہ چھوڑنے کا مشورہ دیا، مگر چونکہ وہ جوان تھا اور تہمات پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے یہاں کے آسیب کی پرواہ نہ کی۔ وہ کبھی کبھی سوچنے لگتا کہ یہاں کے لوگ سٹیا کیوں گئے ہیں۔ اب اس نے ایک فرم میں ملازمت کر لی تھی اور ساتھ ہی ساتھ BA کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ اس کے پتا کی تو خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، مگر خواہش کی تکمیل پیسے سے ہوتی ہے اور پیسہ اس کے پاس کہاں تھا۔ راجن شام کو 7-8 بجے کمرے میں آتا۔ اس کا کمرہ کیا تھا، ایک اچھی خاصی کوٹڑی سی تھی جس میں 2 اونچے روشن دان لگے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے روشنی اندر جھانکتی رہتی تھی، اور سامنے کی گلی کی طرف کھلنے والی ایک کھڑکی تھی۔ نہ جانے اسے کھڑکی سے کیا چڑ تھی کہ وہ اسے ہر وقت بند ہی رکھتا تھا، جبکہ دوسری طرف کھڑکی کا ہونا اور وہ بھی گلی کی طرف کھلنا عام نوجوانوں کے لیے تفریح کا باعث ہونا تھا۔ وہ اس کھڑکی سے دوسرے گھروں میں نظر بازی بھی کر سکتے ہیں اور ہر آنے جانے والے پر نگاہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور بقول ان کے جب تقدیر ان پر مہربان ہوتی ہے تو وہ اس سے اور بھی بہت کام لیتے ہیں۔ مگر راجن وہ کھڑکی ہر وقت بند رکھتا تھا۔ پڑھنے کی میز اس نے اس کی کھڑکی کے سامنے لگائی تھی، مگر وہ کھڑکی کو پڑھتے وقت بند رکھتا تھا۔ راجن کو اس کمرے میں آئے 1 ماہ گزر گیا، مگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ اس عرصے میں راجیش، جو اس محلے کا ایک ہنسمکھ نوجوان تھا، راجن کا دوست بن گیا۔
اب جیسے ہی راجن کمرے میں آتا تو راجیش موجود ہوتا، پھر دونوں کمرے میں بیٹھ خوب گپے مارتے یا پھر تاش بازی جمتی تھی۔ ایک دن راجیش نے کہا، راجن یار، یہ تم ہر وقت کھڑکی کیوں بند رکھتے ہو؟ کیا کھڑکی اس لیے لگائی گئی ہے کہ اسے بند رکھا جائے؟ راجن مسکرا کر بولا، میں جانتا ہوں دوست کہ تمہیں اس کے بند رہنے پر کیوں اعتراض ہے۔ راجیش منہ بنا کر تاش پھینٹنے لگا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، راجن کو اس کمرے میں آئے 2 ماہ گزر گئے، مگر اسے کوئی آسیب نظر نہ آیا۔ اب راجن کے امتحان بھی نزدیک آ چکے تھے، اس لیے اب وہ راجیش سے بھی کم ملا کرتا تھا۔ وہ دفتر سے آ کر کمرہ بند کرتا اور رات گئے تک پڑھائی میں مصروف رہتا۔ ایک روز اس کے دفتر کی چھٹی ہوئی تو موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ وہ گھر جانے کے بجائے ایک پارک کی طرف چل پڑا۔ نرم نرم ہری گھاس پر لیٹے ہوئے اسے بہت سکون مل رہا تھا، مگر اچانک ہی راجن کا دل اس ماحول سے اچاٹ ہو گیا اور وہ فوراً ہی اٹھا گھر کی طرف چل پڑا۔ راجن گھر آنے کے بعد جب میز پر سر ٹکائے کچھ سوچ رہا تھا کہ دفعتاً ایک کھٹکے سے کھڑکی کھلی اور سرد ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور آگے بڑھ کر کھڑکی کو دوبارہ بند کر دیا، مگر دوسرے ہی لمحے کھڑکی پھر کھل گئی اور اس کے ساتھ ہی راجن نے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ اسے یوں لگا کہ جیسے کوئی اس کے اندر سما گیا ہو، مگر یہ کیا؟ اس کا سیدھا ہاتھ خود بخود حرکت کرنے لگا۔ اس نے بے ساختہ قلم اٹھایا اور پھر سامنے رکھے سفید خالی کاغذ پر لفظ بنتے چلے گئے۔ راجن نے اپنا ہاتھ روکنے میں پوری قوت صرف کر دی، مگر انگلیاں بدستور کاغذ پر تیرتی پھرتی رہیں۔ لفظ بڑھتے گئے، صفحے کالے ہوتے گئے۔ راجن نے دوبارہ اپنے اوپر قابو پا کر قلم روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اس کے نوٹس والی کاپی تھی، مگر کھڑکی کھلی رہی اور صفحات بڑھتے گئے۔ پھر یکدم جیسے اسے ہوش آیا تھا، اس کا ہاتھ خود بخود رک گیا اور وہ عجیب سی کیفیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ راجن نے فوراً صفحات کو پلٹا اور ان لفظوں کو پڑھنے لگا جو خود بخود تحریر ہوئے تھے۔ وہ تحریر پڑھتے ہی اچھل پڑا۔ میرے خدا، اس قدر شاہکار کہانی! شاید اس نے آج تک ایسی کہانی نہیں پڑھی تھی۔ کس قدر اچھوتا پلاٹ ہے! لیکن کہانی کے اختتام پر موجود 2 الفاظ نے اسے خاصا پریشان کر ڈالا۔ کہانی کے آخر میں لکھا تھا 1400 لفظ 1400 دن۔ راجن نے کہانی کے الفاظ گنے تو وہ 1400 ہی تھے۔ یہ معمہ تو اس کی سمجھ میں آ گیا، مگر 1400 دن! وہ یہ سوچ سوچ کر تھک گیا تھا کہ ان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ آخر کار اس نے اس میمے کو سر جھٹک دیا اور کہانی کو صاف کاغذ پر منتقل کیا۔ کہانی مکمل کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح دفتر جاتے وقت راجن اس کہانی کا مسودہ بھی ساتھ لے گیا اور ڈاک خانے جا کر اس نے وہ کہانی ملک کے ایک ایسے مقبول ماہنامے کو رسال کر دی جس میں پشپا ملک کی کہانیاں بھی شائع ہوتی تھیں، اور پھر وہ بے صبری سے ایڈیٹر کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ آخر کار راجن کا انتظار رنگ لایا۔ اسے ایڈیٹر کا خط ملا۔ وہ شاید ہی کبھی زندگی میں اتنا خوش ہوا ہو جتنا خوش اس خط کو پڑھ کر ہوا تھا۔ اس کی کہانی نہ صرف منتخب ہوئی، ساتھ ہی ساتھ پہلے انعام کی بھی حقدار ہوئی۔ شہر کے اخباروں میں بھی اس کی کہانی کا چرچا ہوا اور اس کی تصنیف کو بے حد سراہا گیا اور اسے ملک کے شاہکار کہانیوں میں شامل کر لیا گیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ راجن کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ کہانی خود بخود لکھی گئی ہے، لیکن پھر اس نے اپنے خیال کو جھٹکتے ہوئے سوچا کہ لوگوں کو کیا معلوم، کہ یہ خیال آتے ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ راجن کی اس کہانی پر راجیش بھی بہت خوش تھا، مگر اسے حیرت تھی کہ اس نے کبھی راجن کی زبانی یہ نہیں سنا کہ وہ کہانیاں بھی لکھتا ہے، اور نہ ہی اس نے کبھی راجن کو لکھتے ہوئے دیکھا۔ تو پھر اس نے اتنی زبردست کہانی کیسے لکھ لی؟ اور وہ آخر ایک دن راجیش اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا۔ یار راجن، شکل سے تو تم بالکل چغد نظر آتے ہو، لیکن یقین نہیں آتا کہ یہ کہانی تم نے لکھی ہے۔ راجن نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، یہ کہانی میں نے نہیں لکھی۔ راجیش تو راجن کے اس جواب کو گہرا طنز سمجھتے ہوئے خاموش ہو گیا، مگر دوسری طرف راجن اکثر یہ سوچتا اور پریشان ہو جاتا کہ آخر ان 1400 دنوں کا کیا مطلب ہے، اور جب وہ یہ سوچ کر تھک جاتا تو اپنے دل ہی دل میں تسلی دیتے ہوئے کہتا، ہوگا کچھ تو مطلب ہوگا بھی اس کا، مجھے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی ماہ گزر گئے، مگر راجن پر دوبارہ کیفیت طاری نہ ہوئی جو پہلی کہانی لکھتے وقت ہوئی تھی۔ ان دنوں میں وہ کئی ایک کہانیاں خود بھی لکھ چکا تھا، مگر وہ اتنی کمزور تھیں وہ انہیں ایک بار پڑھ کر ضائع کر دیتا۔
پہلی کہانی والے واقعے کے تقریباً 4 ماہ بعد جب وہ ایک کہانی لکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ہوا کے تیز جھونکے سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھل گئے اور راجن پر وہی کیفیت طاری ہوئی۔ اس کی انگلیاں خود بخود حرکت کرنے لگیں، لفظ بنتے چلے گئے، صفحے کالے ہوتے چلے گئے اور وہ ان میں کھو گیا۔ جب راجن کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ انگلیاں رک چکی ہیں، اور جب راجن نے وہ کہانی پڑھی تو وہ خوشی سے ناچ اٹھا۔ یہ کہانی پہلی کہانی سے بھی زیادہ مؤثر اور اچھوتی تھی، مگر آخری الفاظ پڑھ کر وہ پھر پریشان ہو گیا۔ 825 لفظ، 825 دن۔ اس نے کہانی کے الفاظ گنے تو 825 ہی تھے، مگر یہ 825 دن، ان کا کیا مطلب ہے؟ بہرحال اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹکا اور کہانی کو کاغذ پر منتقل کیا۔ دوسری کہانی کا چھپنا تھا کہ ہر جگہ اخباروں، رسالوں اور ٹی وی تک اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے ملابے ملا دیے۔ پرانے تجربے کار ادیب اور مصنف چونکے، انہیں اپنی کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آنے لگی۔ ناقدوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس پر تعریف کے ساتھ ساتھ تنقید بھی کی جانے لگی۔ اس سلسلے میں راجن کا ٹی وی پر انٹرویو بھی نشر کیا اور پھر تو اس کے گھر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ اس کی ڈانٹ اتنی بڑھ گئی کہ وہ پڑھ ہی نہ پاتا۔ راجیش بھی خوشی سے پھولے نہ سماتا، کیونکہ وہ راجن کا اکلوتا دوست تھا۔ اس نے اپنے دوست کے کارنامے بڑھا چڑھا کر لوگوں کو سنائے۔ اب راجن وہ راجن نہ رہا، کیونکہ اب اس کا شمار ملک کے معروف ادیبوں میں ہونے لگا۔ اب تو اس کے پاس دولت بھی تھی۔ کئی ماہ ناموں کے ایڈیٹر نے اسے اپنے پرچے میں اچھے معاوضے کی عوض کہانی لکھنے کی دعوت دی۔ دولت ملتے ہی راجن نے ایک فیصلہ کیا جو بقول اس کے بہت ضروری تھا۔ چند روز بعد راجن شہر کی سب سے ماڈرن بستی میں ایک شاندار کوٹھی میں بیٹھا اپنی کہانی بار بار پڑھ رہا تھا۔ راجیش کو اس بات کا بہت افسوس تھا کہ راجن اب اس سے دور چلا گیا ہے، مگر اس کے ذہن میں راجن کے الفاظ اب بھی گونجتے رہتے: راجیش، تم آج بھی میرے دوست ہو اور آئندہ بھی رہو گے۔ راجن کا ایڈریس تو ماہناموں میں نہ چھپتا تھا، اس لیے اس کے نام کے ڈاک رسائل کے ایڈریس پر آتی تھی، جو ایڈیٹر اکٹھی کر کے اسے بھیج دیتا۔ ٹی وی پر انٹرویو آنے کے بعد تو اس کی ڈاک اور بھی بڑھ گئی۔ خطوط میں زیادہ تر تعداد لڑکیوں کی ہوتی جو اس کی تحریر کی تعریف کرنے کے ساتھ محبت کرنے کی دعوے دار بن گئی تھیں۔ راجن بلا شبہ مردانہ حسن و جمال کا نادر نمونہ تھا۔ اس کا تناسب جسم، چہرے کے جاذب نظر خطوط، سیاہی مائل بھوری آنکھیں، دراز قد، کھلتا ہوا گندمی رنگ لڑکیوں کو دیوانہ بنا دینے کے لیے کافی تھا۔ مگر اس نے کبھی کسی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ ہی اس نے کسی لڑکی کے خط کا جواب دیا، کیونکہ اس کے من میں تو صرف پشپا بسی ہوئی تھی۔ اب اس کا شمار بھی بڑے رائٹر میں ہونے لگا تھا۔ عجیب اتفاق تھا کہ آج تک پشپا کا نہ تو کوئی انٹرویو کہیں چھپا اور نہ ہی اس کی تصویر شائع ہوئی۔ راجن نے ان ماہ ناموں کے ایڈیٹر سے پشپا کے لیے کافی سوالات جوابات کیے، لیکن کوئی سراغ نہ ملا، کیونکہ نہ تو وہ اپنا ایڈریس دیتی تھی اور نہ ہی اس سے کسی کا کوئی رابطہ تھا۔ معمول کے حساب سے اسی طرح سے تیسری کہانی بھی اس کی شائع ہو گئی، لیکن تیسری کہانی لکھنے کے بعد راجن نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ اب اس کی انگلیاں بہت تھک چکی تھیں اور گردن مسلسل جھکی رہنے کی وجہ سے درد بھی ہونے لگا تھا، جبکہ پہلے یہ حالت نہ تھی۔ اور پھر جب راجن کی یہ کہانی شائع ہوئی تو ایک بار پھر پورے ملک میں اس کی دھوم مچ گئی۔ اخباری نمائندے، ٹی وی کے فوٹوگرافرز اور نہ جانے کہاں کہاں کے لوگوں نے اس کے گھر پر ہلہ بول دیا۔ وہ تمام لوگوں کو اپنے کارنامے سنا رہا تھا، حالانکہ وہ تینوں کہانیاں خود بخود تحریر ہوئی تھیں، اور اس وقت اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب اس کی کہانی کو ایک اعلیٰ ادبی ایوارڈ دیا گیا۔ ایوارڈ کی تقریب ایک 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ صوبے کا گورنر اس تقریب کا مہمان خصوصی تھا۔ اس تقریب میں ملک کے تقریباً جانے مانے تمام مصنفین مدعو تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک کو ایوارڈ دیا جانا تھا۔ پشپا کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اس کا ایوارڈ تو نہ تھا، مگر وہ صرف راجن کے لیے پہلی بار کسی تقریب میں آئی تھی۔ پشپا کو جس نے بھی پہلی بار دیکھا، دیکھتا ہی رہا اور دل تھام کر رہ گیا۔ پشپا بلا کی حسین اور لاکھوں میں ایک تھی۔ وہ تقریب میں جو موجود ہر فرد کے دل کی دھڑکن بن گئی۔
وہ اپنی تحریروں سے بڑھ کر بھی حسین تھی۔ تمام شرکاء کی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ لگتا تھا کوئی دیوی آسمان سے راستہ بھول کر زمیں پر آ گئی ہو۔ اس نے ہلکا مگر بڑا ہی نفیس میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس کے بالوں کا جوڑا نہایت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ سفید ساڑی اور سفید بلاؤز میں اس کا حسن و شباب دو آشیتا ہو گیا تھا۔ ساڑی میں اس کے جسم کے نشیب و فراز قیامت ڈھا رہے تھے۔ اس کا یہ حسین روپ راجن کے دل پر بھی قیامت ڈھانے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں شور مچانے لگیں، جسم جلنے لگا اور دہکتے جذبات کے انگاروں پر لوٹنے لگا۔ پشپا کے حسین جسم کی تپش اور مہک اس کے وجود میں رچ بس گئی۔ وہ اس کے دل کے نہاں خانوں میں خراماں خراماں اترتی چلی گئی۔ یہی حال پشپا کا بھی ہوا۔ راجن اسے پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا۔ وہ تو آئی ہی اسی کے لیے تھی۔ یونانی دیوتاؤں جیسا راجن کا رنگ و روپ اس کے دل میں بس گیا تھا۔ وہ اس کے سپنوں کی تعبیر کی صورت میں آنکھوں کے رستے سے دل میں اتر گیا اور اس کے دل کے دروازے خود بخود بے سوچے سمجھے بغیر کسی آہٹ کے کھل گئے۔ راجن کی نظروں کی پیاس کا احساس اسے بھی ہو گیا تھا اور وہ دونوں مقناطیس کی طرح ایک دوسرے کی طرف کھنچے چلے آئے۔ اب راجن اور پشپا دونوں کی زندگی میں محبت کے رنگ برنگے پھول کھل اٹھے۔ دونوں ایک دوسرے کو طویل محبت نامے لکھتے اور کہانیوں پر بھی بحث کرتے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ پھر یہی ہوتا کہ راجن کھڑکی کے سامنے بیٹھ جاتا۔ کھڑکی کھلتی، وہ ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرتا اور اس کی انگلیاں حرکت کرنی شروع کر دیتیں۔ لیکن ایک بات جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا تھا، وہی بات تھی کہ ہر کہانی کے آخر میں یہ ضرور لکھا ہوتا، اتنے الفاظ اتنے دن۔ وہ دونوں کی تعداد کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ قطع نظر اس کے جوں جوں دن گزرتے گئے، اس کی شہرت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ تقریب کے بعد پشپا اور راجن کے درمیان خطوط کا سلسلہ جاری تھا، مگر راجن نے پشپا کو پھر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کئی بار اصرار بھی کیا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، مگر پشپا بڑی خوبصورتی سے ٹال دیتی تھی۔ آخر کار ایک دن جب راجن پر دنوں کی تعداد والا عقدہ کھلا تو وہ کانپ کر رہ گیا تھا۔ نہیں نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ چلایا۔ اس کی اگلی کہانی کے آخر میں چھوٹا سا نوٹ درج تھا۔ لکھا تھا، مسٹر راجن، تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ دنوں کا کیا چکر ہے؟ تو تمہیں بتا دوں کہ ان کا مطلب ہے کہ تمہاری زندگی کے اتنے دن کم ہو گئے ہیں۔ تم جتنے لفظوں کی کہانی لکھی ہوئی پاتے ہو، اتنے ہی دن تمہاری زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب تک تمہاری زندگی کے 12,400 دن کم ہو چکے ہیں، مگر یہ شاہکار کہانیاں اس کے مقابلے میں بہت ہی سستی ہیں۔ دوسرے دن سے راجن راجن نہ رہا۔ وہ ہر وقت سوچتا رہتا اور خلاؤں میں کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچتا۔ راجیش نے بھی اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کو بھانپ لیا تھا اور ایک دن اس سے پوچھ بیٹھا، راجن، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تم کافی دنوں سے کھوئے کھوئے رہنے لگے ہو۔ آخر کیا بات ہے؟ راجن نے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھیر کر کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں ایک خاص کہانی کا پلاٹ سوچ رہا ہوں۔ اب راجن نے کھڑکی کے سامنے بیٹھنا بھی کم کر دیا تھا۔ اسے وہ نوٹ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ایک دن وہ یوں ہی قلم ہاتھ میں لیے کھڑکی کے سامنے بیٹھا، کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ جھٹکے سے کھڑکی کھلی اور اس پر وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی انگلیاں خود بخود حرکت کرنے لگیں تو وہ چیخنے لگا، نہیں نہیں، میں نہیں لکھوں گا۔ مگر اس کیفیت کی وجہ سے وہ اپنی بات کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ وہ چلاتا رہا اور اس کی انگلیاں برابر صفحے بھرتی رہیں۔ راجیش نے اس کی چیخنے کی آواز سنی تو بھاگ بھاگ کر اس کے کمرے میں جا پہنچا اور اس سے بگڑے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ ابھی مجھے تمہارے چیخنے کی آواز آئی تھی، بتاؤ کیا ہوا؟ راجن نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں، یہ تمہارا وہم ہوگا، میں تو یہاں بیٹھا کہانی لکھ رہا ہوں۔ راجیش نے راجن کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا، یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، بولو راجن، کیا بات ہے؟ کیا تم اپنے دوست سے بھی یہ بات چھپاؤ گے؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ میں نے خود۔ ایک دم اس کی نظر کھڑکی پر پڑی اور اس نے چونک کر پوچھا، یہ کھڑکی کیوں کھلی ہوئی ہے؟ تم تو ہمیشہ اسے بند رکھتے ہو۔ راجن سے اب ضبط نہ ہو سکا۔
اور راجیش سے لپٹ کر سسکیاں لینے لگا۔ راجیش نے اسے تسلی دی اور کہا، بتاؤ راجن، میں تمہاری کیا مدد کروں؟ میں تمہاری خاطر جان بھی دے سکتا ہوں۔ راجن نے اسے سارا واقعہ سسکیوں کے درمیان سنایا کہ ان شاہکار کہانیوں کا وہ کتنا بڑا معاوضہ ادا کر رہا ہے۔ یہ بات راجیش کے لیے بھی بڑی عجیب تھی، مگر اس نے راجن کو تسلی دی اور کہا، تم فوراً یہ کمرہ چھوڑ دو اور واپس اپنی کوٹھی پر چلے جاؤ، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ راجن نے یہ بات سنی تو راجیش کو لپٹا کر بھینچ لیا، تو اسے یہ بات یاد ہی نہ رہی تھی۔ مگر راجیش، اس وقت تو جانا مشکل ہے، کل صبح آ جانا، ہم دونوں مل کر سامان وغیرہ سمیٹ لیں گے، تب تک میں کھڑکی کے سامنے نہیں بیٹھوں گا اور آئندہ تم میرے ساتھ میرے بنگلے پر ہی رہو گے۔ تم آج سے میرے دوست نہیں، میرے بھائی ہو۔ راجیش بڑھ کر راجن سے لپٹ گیا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد راجیش نے راجن کو کھڑکی کے پاس نہ بیٹھنے کی تاکید کی اور صبح آنے کا کہہ کر چلا آیا۔ رات بہت ہی اداس تھی، چاند کی روشنی بھی سوگوار معلوم ہو رہی تھی۔ راجن سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے اس بات کو دماغ سے جھٹک دیا اور کوٹھی کے متعلق سوچنے لگا اور وہاں جانے کے لیے پلاننگ کرنے لگا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، راجن جاگ رہا تھا، صبح ہونے کا منتظر تھا۔ ایک دم اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں اس وقت خود کو کوئی ایسی شاہکار کہانی لکھوں جسے تمام لوگ پسند کریں، اور اگر میں زندگی کی داستان قلم بند کر دوں تو کیسا رہے گا؟ اس کے دماغ میں ایسے ہی خیالات آتے رہے۔ یہی داستان، کھڑکی کا کھلنا، ایک عجیب سی کیفیت کا طاری ہونا، انگلیوں کا خود بخود حرکت کرنا، اور پھر اتنے الفاظ، اتنے دن۔ اس کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ یقیناً میری یہ تحریر شاہکار کہانی ہوگی۔ اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ انجام سے بے خبر کھڑکی کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ ابھی اس نے ایک لفظ ہی لکھا تھا کہ فوراً کھڑکی کھلی اور اس پر وہی کیفیت طاری ہوئی، مگر چونکہ وہ اپنی ہی دھن میں کہانی شروع کر رہا تھا، اس لیے اس بات سے بالکل احساس نہ ہوا۔ تو اس کی انگلیوں کی تیزی اور دوسرے اس کیفیت کی وجہ اس کی انگلیوں نے منٹوں میں کئی صفحے بھر دیے۔ وہ لکھتا رہا، مگر جب کہانی کا خاص موڑ آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا کہ وہ اپنی انگلیاں چلانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ وہیں ٹھہر چکی ہیں، اور دوسرے ہی لمحے وہ ساری بات سمجھ گیا۔ اس کے سامنے کے صفحے پر تحریر تھا، افسوس راجن، تمہاری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، جیسے ہی تم نے کہانی شروع کی میں تمہیں سمجھا چکی تھی کہ تم اب تک 1,60,050 الفاظ لکھ چکے ہو، یعنی ان شاہکار کہانیوں کے معاوضے پر تمہاری زندگی کے 33 سال ختم ہو چکے ہیں۔ مجھے افسوس ہے اور رہے گا۔ پشپا کماری۔ صبح ہوئی تو راجن اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا، اور اس کے بعد پشپا کماری کی بھی کوئی تحریر شائع نہ ہوئی۔ تو کیسی لگی آج کی کہانی آپ لوگوں کو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اگلی کہانی تک کے لیے۔ خدا حافظ۔